بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اٹھا کر یزیدی لشکر کے سامنے لے گئے اور پانی ان سے مانگا۔ ان سے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے، تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، اس کو تو پانی دے دو۔ پھر آگے سے تیر آیا، تیر کسی نے مارا، حضرت علی اصغر کو لگا اور خون جو ہے وہ حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو ایسے زمین کی طرف پھینکنے لگے۔ زمین میں سے آواز آئی، حسین میرے اوپر یہ خون نہ پھینکو، ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سبزہ نہیں ہوگے گا۔ پھر آسمانوں کی طرف ایسے پھینکنے لگے تو آسمانوں نے آگے سے کہا کہ آواز آئی، ٹھیک ہے جی، کہ جی حسین ادھر اوپر نہ پھینکنا، نہیں تو کبھی بارش نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر حسین نے وہ خون لے کے اپنے اوپر ایسے ایسے کر کے مال لیا۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے دلائل انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں سے دوں گا اور شیعہ کی کتابوں میں سے بھی دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی ابن زیاد کے اس لشکر سے کبھی بھی پانی مانگا نہیں، یہ بالکل کنفرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں کیا ہے اور شیعہ کی کتابوں میں کیا ہے، وہ میں حوالے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اہل سنت و جماعت کی جو معتبر ترین کتاب تاریخ البدایہ والنہایہ، یہ میرے سامنے ہے، یہ اس کی 8ویں جلد ہے اور اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 263 اس کے اوپر یہ عبارت جو ہے نا یہ واضح موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کچھ مفہوم میں واضح کر دیتا ہوں۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ کے باہر جو ہے نا وہ اس کے دروازے پر، خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ وَأُتِيَ بِصَبِيٍّ صَغِيرٍ مِنْ أَوْلَادِهِ اسمہ عبداللہ، پھر آپ کے پاس ایک چھوٹا بچہ لایا گیا آپ کی اولاد میں سے جس کا نام عبداللہ، یعنی علی اصغر بھی ان کو کہتے ہیں، عبداللہ بھی ان کا نام ہے۔ اچھا، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو، علی اصغر کو، اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ثم جعل يقبله ويشمه ويودعه ويوصي اهله، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ ہیں کہ آپ پھر اس کو چومنے لگے، سونگھنے لگے، اس کو الوداع کہنے لگے اور ویوسی اہلہ، اپنے اہل و عیال کو وصیت فرمانے لگے۔ تو اتنے میں یہ منظر تھا تو فرماہ رجل من بنی اسد یقال له ابن موقد النار، تو بنی اسد کا ایک شخص اس نے تیر مارا جس کا نام موقد النار کا بیٹا یعنی ابن موقد النار کہتے ہیں، اس نے تیر مارا۔ فذبح ذلک الغلام، تو حضرت علی اصغر جو ہے نا اس تیر لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین نے وہ خون لیا، فتلقى حسین دمہ فی یدہ والقاہ نحو السماء، تو آپ نے وہ خون آسمان کی طرف ایسے جو ہے نا وہ پھینک دیا۔ تو یہ روایت جو ہے نا یہ تاریخ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 263 کے اوپر یہ اس طرح موجود ہے۔ اب اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جناب آپ خیمے میں آئے تو آپ نے جناب وہ حضرت زینب نے کہا جی یہ چھوٹا بچہ تڑپ رہا ہے پیاس سے تو اس کو جناب لے جائیں تو ان سے پانی مانگیں، تو یہ حضرت امام حسین کی غیرت اور حمیت کی بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین کی ایک طرح سے گستاخی بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری گزارش ہے خطباء سے کہ واقعہ کربلا بیان کرتے وقت جو ہے نا وہ مستند روایات کی روشنی میں بیان کیا جائے ایک تو، اور دوسرا وہ باتیں جن میں اہل بیت کی یا صحابہ کی تنقیص کی بات آتی ہے، ان کی شان میں نقص جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، تو ان باتوں سے بچا جائے۔ اب دیکھیں نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا تھا، یہ ایک امتحان تھا،
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل جو ہے نا وہ ان سے پانی نہیں مانگا. ٹھیک ہے جی. دوسرا، پانی خیموں کے اندر موجود تھا. اس پر میں بعد میں کلپ جاری کروں گا جس میں دلائل کے ساتھ میں یہ واضح کروں گا سنی اور شیعہ کتب میں سے کہ پانی جو ہے وہ خیموں کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے. اب میں شیعہ کتابوں کے حوالے دیتا ہوں جو علی اصغر کی شہادت کے حوالے سے شیعہ محققین نے، جو ان کے نزدیک محقق ہیں، انہوں نے لکھا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاحتجاج. ٹھیک ہے جی. یہ ان کے مشہور محقق ہیں شیعہ کے. ٹھیک ہے. علامہ ابو منصور احمد بن علی بن حبی طالب طبرسی. ٹھیک ہے جی. یہ 6 صدی کے ہجری کے مشہور ان کے عالم ہیں. ان کی یہ کتاب ہے الاحتجاج. اس کا یہ صفحہ نمبر 101 ہے. ٹھیک ہے جی. یہ عبارت آپ اسکرین پہ یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں وکیلا انہ لما قتل اصحاب الحسین واقاربہ. ٹھیک ہے جی. وباقی وحیدا فریدا لیس معہ، کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب، ساتھی، اقارب وغیرہ وہ سارے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ اکیلے بچ گئے. ساتھ آپ کے حضرت زین العابدین تھے اور ایک اور چھوٹا بچہ تھا جس کو عبداللہ بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا. فتقدم الحسین الی باب الخیمہ. تو انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت امام حسین جو ہے نا وہ خیمہ کے دروازے پر آئے. ٹھیک ہے. فقالا، اور آپ نے کہا ناولونی ذالک الطفل، یعنی مجھے میرا بچہ دو. وہ دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اور آپ اس کو یعنی الوداع کہنے لگے. ٹھیک ہے جی. فجعل یقبلہ، اس کو آپ نے بوسے دیے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے پھر اسی دوران یعنی وہ یہ لکھتا ہے علامہ طبرسی کہ فَإِذَنْ بِسَهْمٍ قَدْ أَقْبَلَ حَتَّى وَقَعَ فِي لُبَّةِ الصَّبِيِّ فَقَتَلَهُ، کہ اسی دوران پھر ایک تیر آیا جو بچے کی گردن پہ لگا اور اس وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی. اب دیکھیں نا، یہ شیعہ محقق ہے. اس نے بھی کوئی نہیں لکھا کہ جناب جب وہاں جا کے جو ہے وہ پانی مانگا تو یہ ہوا تو وہ ہوا. اس قسم کی کوئی سٹوری بیان نہیں کی. تو کیوں ہمارے اہل سنت کے لوگ اس قسم کی سٹوریاں لوگوں کو سناتے ہیں؟ اور حضرت امام حسین کی جو ہے نا وہ شان میں کمی ہوتی ہے، تنقیص شان ہے کہ حسین کو جا کر حسین لے کے گئے جی اس کو تو پانی دے دیں، ایسے بیکاری کر کے پیش کرنا یہ شان حسین نہیں ہے. یاد رکھ لیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مرتبے سے نوازا ہے. سمجھ آئی؟ اسی طرح یہ ایک اور کتاب ہے، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. جلاء العیون اس کا نام ہے. اس کا یہ صفحہ نمبر 683، اس پہ حضرت علی اصغر کی شہادت کے حوالے سے یہ روایت ایک لائے ہیں. یہ اس میں بھی انہوں نے وہی واقعہ لکھا جو طبرسی نے لکھ دیا، اور یہ فارسی میں ہے. تو اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، کوئی پانی شانی نہیں مانگا، کوئی اس قسم کی کوئی انہوں نے روایت نہیں لکھی. صرف بس اتنا لکھا کہ پس امام حسین بدر خیمہ حرم آمد و گفت، حضرت امام حسین خیمہ میں تشریف لائے اور آ کر کہا فرزند کودک من عبداللہ را بدہید کہ اورا ودا کنم، کہ مجھے میرا بچہ دو اور میں اس کو الوداع کہوں. ٹھیک ہے. اور حضرت علی اصغر کو پکڑایا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اورا بوسید و گفت، اس کو چومنے لگے اور آپ نے کہا. ٹھیک ہے. تو اسی دوران یہ آگے لکھتے ہیں کہ جناب یہ منظر تھا. تو حرملہ بن کاہل اس کا نام لکھا جس نے وہ تیر لگا، حرملہ بن کاہل، اس نے یعنی تیر از کمان رہا کرد بر حلق امام زادہ معصوم آمد. ٹھیک ہے جی. اور ودر دامن پدر بزرگوار خود شہید شد. ٹھیک ہے جی. تو حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں آپ یعنی لے کے خیمہ کے باہر کھڑے تھے تو تیر آ کے لگا، تو اس طرح حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی. تو یہ بھی میں نے عبارت آپ کے سامنے پیش کر دی. اب یہ دیکھو نا، شیعہ کتابوں میں بھی اسی طرح موجود ہے، کوئی انہوں نے پانی شانی نہیں مانگا، کوئی وہاں پہ نہیں.
تو گزارش یہ ہے کہ مہربانی فرما کے جو حق ہے وہ بیان کیا کریں، اور ایسی بات بیان کیا کریں واقعہ کربلا میں جس میں شان حسین جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ یہ نہیں کہ جناب آپ جناب ایسے کر کے پیش کریں حضرت امام حسین کو کہ بزدل تھے اور جناب آپ ان سے مانگنے لگ گئے، یہ ہے وہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بالکل پانی نہیں مانگا۔ یہاں پر ایک آخری بات، اچھا کچھ حضرات نے ایک اور مہربانی فرما دی، وہ کہتے ہیں جی مانگا نہیں تھا، کہا تھا۔ پنجابی میں ایک خطیب وہ تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے تقریر کے دوران کہا جی نہیں جی منگیا نہیں سی آکھیا سی، منگیا نہیں سی آکھیا سی۔ ہوں اس جملے دی کی جی منگیا نہیں سی تے آکھیا سی۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں جی اس سے مراد تھی کہ اتمام حجت کے لیے آپ نے ان سے کہا ہے، مانگا نہیں ہے کہا ہے۔ میں نے کہا مانگنا کیا ہوتا ہے اور کہنا کیا ہوتا ہے؟ نہ مانگا ہے نہ کہا ہے، نہ اتمام حجت کے لیے کسی کوئی ایسی روایت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ جو بعض یہ ہماری یہ چھوٹی کتاب ہے نا، یہ جو مجھے صبح کتاب دکھائی گئی کربل کی، یہ یاد آئی مفتی غلام حسن کی اور اس قسم کی اور دیگر کتابوں میں جو خطباء نے لکھی ہیں یا خطباء بیان کرتے، ان کے اندر انہوں نے بڑی بڑی عجیب کہانیاں لکھی ہیں۔ میری گزارش ہے اہل سنت و جماعت کے خطباء سے اپنی اصلاح فرما لیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح یہ واقعہ جتنا ہے جو وہ بیان کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔